إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے مگر وہی شخص من سفیہ نفسہ جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً البتہ تحقیق ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا. اور إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صالحین میں ہوں گے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ذی قعدہ کا مہینہ یہ اشہر الحج میں سے ایک مہینہ ہے. حج کے مہینوں میں ذی قعدہ اور اگلا مہینہ ذی الحجہ، جس میں باقاعدہ حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اس حج میں قربانی کا عمل، اور صرف حج میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ قربانی کے جانور رب کے سامنے قربان کرتے ہیں. یہ حج، یہ قربانی، یہ بیت اللہ کا طواف، یہ صفا مروہ کی سعی، یہ جمرات کی کنکریاں، اور پھر یہ قربانیاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہمیں تازہ کرواتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر جناب خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. جد الانبیاء کا مطلب انبیاء کے دادا، کہ رب کائنات نے ان کی نسل، ان کی پشت سے بہت سے انبیاء کرام کو اللہ نے پیدا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں
ایک نہیں بے شمار امتحانات سے گزارے گئے۔ رب کائنات نے ان کی زندگی کو امتحانات در امتحانات اور پھر ان امتحانات میں کامیابیوں سے تعبیر فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کئی ایک امتحانات سے گزارے گئے اور ہر امتحان میں اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ جب تمام امتحانات میں کامیاب ہو چکے تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار، میری اولاد میں سے رسول اور نبی مبعوث فرمانا، اور خصوصاً اس علاقے میں غیر ذی زرع بنجر بیابان یہ علاقہ، اس میں اللہ اپنا ایک نبی مبعوث فرمانا۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ پیارے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو میرے اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، لوگوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی اس میں بھی بہترین نمونہ اور سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی کئی ایک صفات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، ان کی سیرت کے کئی پہلوؤں سے قرآن مجید نے خوب پردہ اٹھایا اور اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں اس صفت کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ میرا ابراہیم وہ اکیلا ہی ایک امت تھا، کہ جتنا کام کوئی پوری امت مل کے کر سکتی ہے اتنا کام اکیلے ابراہیم نے کیا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پوری امت ان کے خلاف تھی لیکن وہ اکیلے ہی حق پہ ڈٹے ہوئے اور قائم، اور ایک عرصے تک وہ اکیلے ہی اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ حق پہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی صفات میں اللہ نے اس صفت کو بھی ذکر کیا، شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم بڑے ہی رب کے شکر گزار، امتحان در امتحان، آزمائشیں پھر آزمائشیں، لیکن کبھی بھی حالات جتنے مرضی کٹھن اور مشکل اور سخت رہے، حتیٰ کہ پوری قوم مخالف، وقت کا حکمران اور بادشاہ مخالف، اپنے گھر میں سگا باپ مخالف، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی حالت میں بھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں اللہ رب العزت نے قانتا للہ، ایک اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونے والا، اللہ نے ان کے اس وصف کو بھی بیان کیا، لحلیم، کہ ابراہیم بڑے حوصلے والے، برداشت والے، تحمل والے اور بڑے صبر والے، اواب منیب، بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، رب کا در نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا، اواب منیب، رب کی طرف رجوع کرنے والے، ہر حالت میں اپنے رب کو پکارنے والے اور اللہ کی طرف لوٹ لوٹ کے اور پلٹ پلٹ کے آنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت اسے بھی قرآن نے بیان کیا کہ مہمان آئے، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، کھاتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن مہمان نوازی کا انداز دیکھیں کہ ایک بچہ ذبح کر کے بھون کے سامنے لا کے پیش کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی شجاعت اسے بھی قرآن نے بیان کیا کہ پوری قوم، پورا خاندان اور وقت کا بادشاہ سب کے سب مل کر ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ اسے جلانے کے بعد
اس آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے کمر بستہ ہے، لیکن ابراہیم کی بہادری اور جرأت، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی مجھے بچانے کے لیے کافی ہے۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام، ان کا عقیدہ الولاء والبراء، کہ دوستی ہے تو اللہ کے لیے، محبت ہے تو رب کے لیے، اور اگر کسی سے عداوت اور دشمنی ہے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، سدا باپ کیوں نہیں، اپنا خاندان اور قبیلہ اور برادری کیوں نہیں، کہا جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے تم سے ہماری کوئی دوستی اور کوئی محبت نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، محبت اور دوستی کا معیار یہی ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، جب تک اس ایک رب پر ایمان نہیں لاتے تو ہماری طرف سے کسی محبت کی امید مت رکھنا۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے قربانی، ہجرت، علاقے کی ہجرت، وطن کی ہجرت، گھر بار کی ہجرت، حتیٰ کہ ہجرت کے اندر وہ نقشہ بھی بیان کیا اور وہ نقشہ بھی سامنے آتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو بھی الگ اور تنہا رب کے حکم پہ چھوڑا، ایسی جگہ پر جہاں انسانیت کا وجود ہی کوئی نہیں، جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن جب رب کا حکم ہے، رب کا آرڈر ہے، اللہ کی چاہت، رب کی منشا ہے، تو پھر کیا بیٹا، کیا بیوی، کیا گھر، کیا کاروبار، کیا رشتہ داریاں اور کیا برادریاں، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جناب ابراہیم جنہیں میرے رب نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لوگوں میرے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور یہ وہ محبت کا درجہ ہے کہ جس سے بڑی محبت کا درجہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا، اور صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن صاحبكم خلیل الرحمن، اگر دنیا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ تو اللہ کے خلیل دو ہی، جناب ابراہیم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے محبوب قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم کا چرچا کیجئے، کیوں؟ صدیقا نبیّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، جو رب سے کہا، جو وعدے کیے سارے سچے کیے، وفا کیے، حتیٰ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا لمحہ آیا تو اس میں بھی پورے اترے اور اس وعدے کو بھی وفا کر کے دکھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی آج کے خطبہ جمعہ میں صرف اس پہ بات کرنا چاہوں گا جسے قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں، مختلف انداز میں اور مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ وصف کہ ما کان من المشرکین، کہ میرا ابراہیم وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بتوں کو بھی پوجتی تھی، اور بتوں کے ساتھ وہ چاند، ستارے اور سورج، حتیٰ کہ اپنے بادشاہ کو بھی اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان کے معبودان باطلہ، ان کی حقیقت اس قوم کی آنکھوں کے سامنے کھولی کہ تمہارے خداؤں کی حیثیت یہ ہے۔ سب سے پہلے بتوں کی طرف گئے اور کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فجعلہم جزازا، ان کے مشکل کشاؤں کو، ان کے خداؤں کو
ان کے حاجت رواؤں کو، ان کے بگڑی بنانے والوں کو، ان کی مرادیں پوری کرنے والوں کو، اور جن کو انہوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا چن رکھا تھا، فجعلہم جزازا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے کلہاڑے کے ساتھ، اور پھر قوم کو دعوت فکر دی کہ تمہیں کیا ہے کہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم ولا یضرکم، جو تمہارے نفع نقصان تو دور کی بات ہے، خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو۔ قوم کے سامنے ان کی بے بسی کو نمایاں اور آشکارا کیا۔ پھر بادشاہ وقت، حاکم وقت، جسے بھی لوگ خدا سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا، کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ دو قیدی پکڑے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو ایک کو زندہ کر دیا، دوسرے کو مار دیا۔ لیکن جو موحد ہوتا ہے کبھی وہ دلائل کے میدان میں شکست نہیں کھاتا۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو واقعی ہی خدا ہے تو آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بے بس ہو گیا اور ہکا پکا رہ گیا، بالکل بے بس، کوئی اس کی طاقت نہیں چلی اور مجبور ہو گیا، ناکامی برداشت کی اپنی قوم کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام اب قوم کے سامنے آگے ان کے باقی خداؤں کی حیثیت بیان کرتے ہیں۔ قوم کو کہا جب آسمان پہ رات کے وقت ستارہ دیکھا، کہا لگتا ہے یہی خدا ہو سکتا ہے۔ قوم خوش ہوئی کہ چلیں ہمارے کسی خدا کو تو انہوں نے مانا۔ جب چاند نکلا تو کہا نہیں وہ چھوٹا خدا نہیں، یہ بڑا اس سے ہے، ظاہر بات ہے وہ نہیں، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ جب چاند غائب ہوا تو کہا جو غائب ہو جائے وہ کہاں خدا ہوتا ہے۔ سورج نکلا، کہا یہ سب سے بڑا ہے تو یہی خدا ہو سکتا ہے۔ قوم نے کہا چلیں ہمارے بتوں کو نہیں ماننا، ہمارے بادشاہ کو نہیں ماننا، ستاروں کو نہیں ماننا، چاند کو نہیں ماننا، چلو سورج کو تو ماننا۔ فلما افلت، لیکن سورج نے بھی تو رب کے حکم سے جب غروب ہونا ہے، قال انی بریء مما تشرکون، کہا تم جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، ابراہیم اس سب سے برات کا اعلان کرتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے مطیع کیا اپنے آپ کو اس ذات کا جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک، جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک اور خالق، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپوں کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پوری کائنات بنائی، میں نے اپنے آپ کو اس کا مطیع کر دیا۔ میری جمیع عبادات، وہ قولی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ مالی ہوں، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس ایک اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ قوم جھگڑے پہ اتر آئی۔ قوم اور مشرک یاد رکھیں، مشرکوں کی عمومی طور پر دو دلیلیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی، سب سے قوی۔ آپ کسی بھی شخص سے بات کریں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک بناتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ابا جی ایسے ہی کرتے تھے، دادا جی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں، ہمارے کنبے قبیلے میں، ہمارے بڑوں میں یہی سلسلہ تھا، ہم نے جو بڑوں کو کرتے دیکھا ہم وہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارے دلائل قوم نے دیکھا، بے بس ہو گئی، تو کہا بس جو باپ دادا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نبی کی دلیلیں اپنی جگہ، معجزات کا ظہور اپنی جگہ، عام شخصیت وہ دلیل دے، ایک اللہ کا نبی دلیل دے، اور مشرک جب اس کی عقل کام نہیں کرتی
پھر وہ نبی کے معجزات دیکھ کر بھی، نبی کی زبان سے دلائل سن کر بھی جب بس نہ چلے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے ابا جی اور باپ دادا ہم ایسے ہی کرتے رہے، دلیل کوئی نہیں۔ اور پھر اگلی بات، آج بھی اور اس دور میں بھی کیا دھمکی، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں، اور قوم نے یہ کہا کہ ابراہیم جب تو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرے گا تو پھر ہمارے خدا تیرا نقصان کریں گے، تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم رب کے ساتھ، اس سچے خدا کے ساتھ ان جھوٹوں کی پرستش کرتے ہوئے ڈرتے نہیں؟ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈر جاؤں؟ تم مشرک ہو کر، اللہ کے ساتھ شرک کر کے رب سے نہیں ڈرتے کہ وہ رب ہمیں نقصان دے گا، یا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب آئے گا، یا ہمارے اوپر کوئی گرفت آئے گی، اور میں اس سچے الہ کی عبادت کر کے تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈر جاؤں؟ آج بھی بہت سے مسلمان اور بہت سے ایسے کلمہ گو جن کو انہوں نے اپنے تصورات میں یہ بنا رکھا ہے کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو بھی کچھ عطا کر دیا گیا ہے، یہ بھی کچھ نہ کچھ نفع نقصان، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں اگر وہ بڑی سرکار کے نام کا کچھ نہ دیا تو ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، جانور بھی مر سکتے ہیں، بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ پہ خون بھی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ نظریہ، یہ تصور، یہ سوچ اور فکر۔ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام ان کی یہ دعوت اور یہ فکر کہ لوگوں عبادت وہ قولی ہو۔ آج میں اور آپ سوچیں، میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکلتا جس میں شرک کی آمیزش یا بو آتی ہو۔ آج کتنے مسلمان ہیں زبان سے ایسے کلمات بول جاتے ہیں، بس یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ میرا کام ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے اور آپ کے سپرد ہے۔ جو رب چاہے اور نبی چاہے، جو اللہ وارث نبی وارث، میرے پیارے بھائیوں، کوئی بھی ایسا کلمہ جس میں میرے رب کے ساتھ کسی بھی شخصیت کی، کسی کی بھی شراکت ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا تھا ما شاء اللہ و شئت، کہ اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، یوں کہو جو ایک اللہ چاہے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی ہوتا ہے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک چاہتے۔ پیارے بھائیوں، قولی طور پر کوئی بھی ایسا بول، کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسا زبان سے لفظ نہ بولیں پیارے بھائیوں جس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی شراکت کا پہلو ہو، اس لیے کہ میرا رب وہ اتنا غیرت والا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کیا کیا؟ کوئی بھی کام کیا، اس میں 99 حصے بھی اگر اللہ کے لیے تھے اور ایک حصہ غیر اللہ کے لیے تھا، ترکتہ وشرکہ، اللہ فرمائیں گے کہ یہ شراکت مجھے منظور نہیں، میں نے سب کا سب چھوڑ دیا اور سب کا سب برباد کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول وہی ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی اور کی شراکت اور کسی اور کی اس کے رضامندی اس میں مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قولی طور پر اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ اللہ نکالنے سے محفوظ فرمائے جس میں کوئی بھی اس طرح کی شراکت کا پہلو ہو۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اپنی نماز پہ غور کریں، نماز کے اندر ہماری نماز اس وقت تک مکمل ہوتی نہیں جب تک ہم یہ کہتے نہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام قسم کی زبان سے نکلنے والے بول، میری قولی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، ہر طرح کی عبادات للہ، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اور پیارے بھائیوں،
مالی طور پر آپ صدقہ دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اگر تصور یہ ہو کہ فلاں ہستی بھی راضی ہو جائے، اللہ کے لیے بھی دے رہے ہیں، فلاں شخصیت نظر اللہ نیاز حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، پانچ تن پاک کے نام کا وسیلہ فلاں ہستی کے نام پہ دے دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات کو اس طرح کی کوئی بھی شراکت وہ گوارا نہیں، پسند نہیں۔ عبادت وہ قولی ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو، آپ نے جھکنا ہے، رکوع، قیام، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ دعا جس کو بھی آپ عبادت کہتے ہیں وہ صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے، اس میں شراکت میرے رب کو گوارا اور پسند نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسی وصف کو قرآن نے بیان کیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیمی کی۔ کیوں؟ حنیفہ، کہ میرا ابراہیم وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہونے والا، تمام معبودان باطلہ کو ترک کر کے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے والا، حنیفہ یکسو، اور ایک اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا۔ وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اے میرے محبوب، آپ بھی اسی کی پیروی کیجیے۔ اور اس میں جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ شرف ہے کہ رب کائنات نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، تو ملت ابراہیمی کی پیروی کا۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، لوگوں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب اگر ہے تو یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ، عیسائیوں کا دعویٰ، مشرکین مکہ کا دعویٰ، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کا وہی دین تھا جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے اس دعوے کو 3 دلیلوں سے رد کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ اور عیسائیوں کے دعوے کو بھی اللہ نے 3 دلیلوں سے رد کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھا۔ پہلی دلیل اللہ نے قرآن میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اے یہودیوں عیسائیوں، تم نے اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو اور اپنے علماء کو تم نے رب کے مقابلے میں خدا بنا لیا۔ اپنے پیشواؤں کو تم نے وہ درجہ دیا جو رب کا درجہ تھا، انہوں نے جو کہہ دیا تم نے کہا کہ یہی حق ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا ہے وہ کیا ہے، بس ہمارے مولویوں نے کہہ دیا، ہمارے پیشواؤں نے اور ہمارے راہبوں نے کہہ دیا، جو ان رہبان نے کہہ دیا، جو احبار نے کہہ دیا، بس وہی حق ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ رب نے عیسیٰ پہ اتارا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ کیا اتارا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے رب کے مقابلے میں ان کو پیشواؤں کو مشکل کشا اور ان کو خدا بنا لیا، اور ان کے اقوال کو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اور تورات انجیل کے مقابلے میں تم نے ان کے اقوال کو خدائی دین بنا لیا۔ جناب ابراہیم کا یہ دین نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو آسمانی دین کے پیروکار تھے۔ آپ غور کیجئے، آج مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے گروہ، کتنے ایسے فرقے، کتنے ایسے اپنے آپ کو حق پہ کہنے والے، لیکن اپنے امام کے قول کو وہ کہتے ہیں ہمارے امام کے قول کے خلاف، بلکہ اپنی کتابوں میں یہ ضابطے لکھے کہ
کہ ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، ہم اس آیت کی تعویل کریں گے، اس حدیث کی تعویل کریں گے، لیکن اپنے امام کے قول کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور ایک نہیں، اس میں 20 ایسی عبارتیں لکھی۔ اللہ اکبر۔ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألہ، کہتے ہیں حق یہ ہے، دلائل کو دیکھیں، قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ راجے اور درست بات وہ ہے جو امام شافعی نے کہی، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ وَلَكِنْ نَحْنُ مُقَلِّدُ أَبِي حَنِیفَہ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِیدُ إِمَامِنَا، لیکن چونکہ ہم نے فلاں امام کو اپنا پیشوا بنایا ہے، مقتدا اور رہنما بنایا ہے، اس لیے حق اور انصاف تو یہی ہے کہ بات وہ درست ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید ہمارے اوپر فرض ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء، لوگوں پیروی اس کی کرو جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ تمام ائمہ محدثین ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی معصوم نہیں ہے کہ اس کی ہر بات ہمارے لیے حجت اور دلیل ہو۔ ہمارے لیے حجت، دلیل، کامیابی صرف اس میں ہے کہ اللہ کے قرآن پر عمل کریں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں۔ آپ کی بات کے مقابلے میں جس ہستی کی بھی بات آ جائے، ابھی یہ حج کا موقع ہے، کہنے والوں نے کہا سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر یہ حج کیا ہے۔ کہا تمہارے باپ عمر تو منع کرتے ہیں۔ کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتاتا ہوں، تم مجھے عمر کی بات بتاتے ہو۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسے۔ اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں ابو بکر یا عمر کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس امت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر سے بڑا امام کون ہوئے؟ اور ابو بکر اور عمر سے بڑی شخصیت اور ہستی اس امت میں اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے حجت، دلیل وہ صرف اور صرف قال اللہ و قال الرسول۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا اللہ نے جو رد کیا، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، راہبوں کو، پیشواؤں کو خدا بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہ پہلے عیسائی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پیشواؤں کو خدا بنایا، ہم نے تو اپنے پیشواؤں کو خدا نہیں بنایا، تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے وہ رہبان، وہ راہب جس کو حلال کہہ دیتے تم اس کو حلال نہیں مانتے تھے، جس کو وہ حرام کہہ دیتے اس کو تم حرام نہیں مانتے تھے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی باتوں کو ایسے ہی مانتے تھے، جس کو انہوں نے کہہ دیا حرام ہم نے کہا حرام، جس کو کہا حلال ہم نے کہا حلال۔ کہا یہی ان کو رب کے مقابلے میں خدا بنانا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے رد میں قرآن نے جو دوسرا اسلوب پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم کہتے ہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے، تم جھوٹے ہو۔ کیوں؟ تم نے جن کو تم مانتے تھے ان کی شان میں غلو کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ رب کے نبی تھے، تم نے نبی کے رتبے سے اٹھا کے رب کے بیٹے کے رتبے پہ لے گئے اور اس سے بڑھا کے ان کو خدا بنا دیا۔ یہ غلو۔ اور یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، سیدنا عزیر کی شخصیت میں غلو۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں کہا یہ جو یہودی اور عیسائی غلو کرتے ہیں، میرے ابراہیم کا رویہ اور طریقہ یہ نہیں تھا، وہ کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتے تھے، وہ رب کے مقابلے میں خدا نہیں بناتے تھے۔
جو جس کو میرے اللہ نے رتبہ دیا ہے اس شان سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بھی اس گمراہی کی راہ سے خبردار کیا تھا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری امت کے لوگوں تم غلو کا شکار نہ ہو جانا، نبی کی شان کو بڑھا کے خدائی صفات نبی کے اندر پیدا نہ کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لیکن امت اسی طرز پہ چل پڑی کہ ولی کو، اللہ کے ولی کی شان بیان کرنا چاہیں تو اس کو نبی سے بڑھا دیں، اور نبی کی باری آئے تو اس میں وہ صفات بیان کر دیں جو میرے رب کی صفات سے بھی بالا تر ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بھائیوں، ہر وصف، ہر وہ خوبی جو صرف میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی بھی غیر اللہ میں وہ بیان کرنا، یہی شرک ہے کہ آپ وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے بیان کریں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ کوئی صحابی ہوں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، چاہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، سیدنا حسن اور حسین ہوں، یا پیر عبد القادر جیلانی ہوں، کسی بھی ہستی کی شان میں غلو کرنا، پیارے بھائیوں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے جو قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں اس غلو سے تم اپنے آپ کو بچانا، تم سے پہلی قومیں برباد ہوئی تو اس غلو کی وجہ سے، مبالغہ آرائی کی وجہ سے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو جھوٹا ہونے کے لیے جو تیسری دلیل اللہ کے نبی نے بیان کی اور باقاعدہ لعنت کی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے رب کو چھوڑ کر نبیوں کی قبروں پہ انہوں نے سجدے شروع کر دی۔ یہودیوں اور عیسائیوں پہ اللہ لعنت کرے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، لوگوں میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبردار کر کے گئے۔ آج امت کے اندر یہ جو شرک جن راستوں سے داخل ہوتا ہے ان میں بڑے بڑے دروازے یہی ہیں۔ جہالت کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جب اللہ کے قرآن سے جہالت ہوگی، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے جہالت، آج المیہ یہ ہے کہ ان کو بھی مسلمان مشکل کشا مانتے ہیں، ان کے سامنے جا کے بھی اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، جن سے اگر کہا جائے سورہ اخلاص کا ترجمہ سنا دو تو اللہ کی قسم سورہ اخلاص کا ترجمہ تو دور کی بات ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فرض نمازوں کی رکعت کتنی ہے، اور مسلمان اس کے بارے میں اس قدر تصورات بنائے بیٹھا ہے کہ مجھے رب سے تو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن یہاں سے ضرور مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہالت، اس جہالت کو رفع کیجئے۔ قرآن آیت الکرسی اس کا ترجمہ پڑھیے، سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیے۔ آج کتنے مسلمان ہیں زندگی گزار دی جہاں آج سے 20 سال پہلے کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں دین میں۔ دنیا میں ہم بہت آگے، دنیا میں ہمارا دماغ بڑا چلتا ہے، سوچیں اور فکریں بڑا کام کرتی ہے۔ جیسا مکان آج سے 25 سال پہلے تھا آج ویسا نہیں، جو آپ کی کاروبار 25 سال پہلے تھا ویسا نہیں، آپ مالی لحاظ سے آج سے 30 سال پہلے جہاں تھے وہاں نہیں، لیکن دین میں آج سے 30 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں۔ نماز میں اگر 30 سال پہلے پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ تو 30 سال گزر گئے سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ دوسری دعا یاد کرنے کی میں نے جرت نہیں کی۔ آج سے 40 سال پہلے میں نے نماز یاد کی اور اس نماز میں نے التحیات بھی یاد کی، وہ یاد تو ہے لیکن التحیات کا میں نے آج تک ترجمہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھی لیکن کبھی بھی اس کے معنی پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے بھائیوں، جہالت کو اپنے آپ سے دور کیجئے۔ یہ جو قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے سجا کے اور لپیٹ کر غلافوں کے اندر، صرف صبح صبح اس کو اٹھ کر چوم لینا اور برکت کے لیے کوئی 1 صفحہ 2 صفحے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے،
یہ میرے رب کا پیغام کہتا کیا ہے، اس قرآن میں لکھا کیا ہے۔ اس قرآن میں لکھا ہے لوگوں جو مر جائیں، جو قبروں میں چلے جائیں، قیامت تک ان کو پکارتے رہو، یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، جواب دینا تو دور کی بات ہے، قیامت تک تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے۔ انک لا تسمع الصم الدعاء۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ساری حقیقتیں بیان کی ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک شرک کا اور اس گمراہی کا ایک راستہ اور دروازہ یہ غلو بھی ہے اور جہالت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قبر پرستی، قبروں پہ جا کے سجدے، قبروں والوں کے سامنے جا کے جھکنا، ان سے اپنی مرادیں، اور اس کے علاوہ ایک راستہ جو بالکل خاموشی سے سرایت کرتا ہے۔ آپ کا جو اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب تعلیم، کھولا کریں آنکھیں، پڑھا کریں اپنے بچوں کی جو اسلامیات جو ان کو سبق دیے جاتے ہیں، کیا لکھا ہے اس میں، اس کی اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر، اور یہ نبیوں کا کام ہے۔ جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری ساری اولاد اور ذریت کو بھی اللہ شرک سے بچانا۔ اور میرے رب نے جب یہ انسان کی فکر ہو تو پھر اللہ کیسے بچاتا ہے۔ جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب اور پھر جناب یوسف، کیسے وہ جیل کے اندر بھی کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ وہ کافی ہے، یعنی جو مشکل کشا تم نے کئی بنائے ہوئے ہیں یہ کافی ہے۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر کہ آپ نے بیت اللہ مکہ جب فتح ہوا تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ بیت اللہ کو بتوں سے صاف کیا، کوئی بت نہیں چھوڑا۔ جاء الحق وزهق الباطل، اور یہی وہ ترانہ جو حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں تیرا، اکیلا تو ہے، لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک، نعمتیں ساری تو نے دی، تعریفیں بھی ساری تیرے لیے، عطا کرنے والا تو ہے تو تعریفوں کے لائق بھی تو ہے، عبادت بھی تیرے لیے، سجدہ بھی تیرے لیے، طواف بھی تیرے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ وصف اللہ پیدا فرمائے، اس توحید کو اور اس عقیدے کو اللہ ہمیں مضبوط بنانے کی توفیق بخشے۔ یہی نجات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر چھوٹے عمل میں بھی اللہ بڑی برکت ڈال دے گا، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر یاد رکھو مکہ کے مشرک وہ حج بھی کرتے تھے، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے، وہ اعتکاف بھی کرتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ صدقہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ پورا پورا سال ان کے دسترخوان چلتے، لیکن نہیں تھا تو عقیدہ درست نہیں تھا، رب نے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔